پہلے تو پنجاب اور سندھ کے معاملات اس طرح کے چل رہے تھے، گمبھیر چل رہے تھے، وفاق اور سندھ کا مسئلہ چل رہا تھا. اب تو معاملات بلوچستان اور سندھ کے ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں. کیا فیصلہ کر رہی ہے بلوچستان حکومت؟ اجازت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ لیاقت صاحب آپ کی جانب میں دوبارہ آتی ہوں، غالباً آپ تک میری آواز نہیں جا رہی ہے. ارشاد بخاری صاحب، سر یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں؟ آج میں ابھی ایک دیکھ رہی تھی ایک اخبار، تو وہاں پر اویس شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ عید کے بعد غالباً ہم اجازت دے دیں گے ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر کھولنے کی یا جزوی طور پر کھولنے کی، لیکن عید سے پہلے غالب امکان ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہونے جا رہی ہے. اور 4 نکاتی ایک سمری بھی تیار کر لی ہے. اگر یہ کھل جاتا ہے سر، تو سب سے پہلے یہ سوال لے لیجئے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا کیا جائے گا؟ عوام کے لیے کیا خوشخبری ہوگی ٹرانسپورٹ اتحاد کی طرف سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بول ٹی وی کا مشہور اس وجہ سے زیادہ ہوں کہ ان دنوں میں پبلک ایشو ہے یہ ٹرانسپورٹ کا. آپ لوگ اس کو بڑے اولویت دے رہے ہیں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ جو خوشخبری کی بات تو بات کی ہے، پہلے بدخبری کی بات کریں کہ جو ہم بھوکے مر رہے ہیں. جناب محترم چیف منسٹر صاحب اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ صاحب دونوں یہ بات کر رہے ہیں، یا آن بیہاف آف چیف منسٹر وزیر ٹرانسپورٹ سندھ بات کر رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد کھولیں گے. تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں، ایک شعر مجھے بڑا اچھا یاد آ گیا کہ یہ مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اگر عید تک کوئی زندہ بھی رہا تو تب آپ کرونا وائرس کو مرنے والوں کو بچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے بھوک سے جو لوگ مرنا چاہ رہے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں ان کا آپ کوئی علاج نہیں کر رہے. مجھے نہیں پتا شاہ صاحب دونوں سید صاحبان کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ان کی ملاقاتوں میں SOPs بھی طے ہو گئے تھے، بات بھی طے ہو گئی تھی. اگر پنجاب میں بھی وہی لوگ ہیں، وہی ٹرانسپورٹر ہیں، وہی تعلیم ہے، وہی ایجوکیشن ہے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں تو میں کہوں جی وہ زیادہ جو ہے سویلائزڈ ہے اور ہم پیچھے ہیں. سارے لوگ ایک جیسے ہیں. خدا را رحم کریں آپ ہمارے دلوں پہ، ہمارے آلوں پہ، ہمارے جسم پہ کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ تو تجھے اٹکیلیاں سوجی اور ہم بیدار بیٹھے ہیں. نہ چھیڑا نگتے بادے بھاری راہ لگ اپنی تجھے اٹکیلیاں سوئی اور ہم بیدار بیٹھے. ایسا مت کریں، نہ کریں خدا کے لیے. شاہ صاحب آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں. آپ کہتے ہیں جی یہ چلا نہیں پائیں گے. آپ بھی وزیر اعلیٰ بننے سے، وزیر ٹرانسپورٹ بننے سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے یا وزیر ٹرانسپورٹ بنیں گے. آپ نے بھی چلا لی اللہ کی مہربانی سے. ہم ایک برسوں سے یہ کاروبار چلا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر ناکام ہو گئے ہمیں جوتے پڑیں گے، دوسرے دن ہماری گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی. ہم SOPs پہ عمل درآمد کریں گے، ہم ماسک پہنائیں گے اپنے ڈرائیوروں کو. ارشاد صاحب آپ نے کہا کہ خوشخبری سے پہلے بدخبری کی بات کریں، تو میں نے آپ سے خوشخبری اس لیے مانگی تھی کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، ہر انسان تکلیف میں ہو، تو کچھ اچھے لفظ جو ہوتے ہیں یا اچھی خوشخبری جو ہوتی ہے نا وہ بڑا ہیلنگ کا کام کرتی ہے. تو سر آپ نے کہا پنجاب اور سندھ کا آپ نے جب خود سے موازنہ کیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں 20% کرایوں میں رعایت دی گئی ہے، آپ لوگوں کی جانب سے کچھ کیا جائے گا؟ جی ایک بڑی اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا ہے. پنجاب میں گاڑیاں ڈیزل پہ چلتی ہیں. سر کیا ہی بات ہے، جواب بھی اچھا آ جائے. آپ میری بات تو سنیں نا، جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب پوچھیں. تو بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بسز، منی بسز، کوچز 2006 سے کنورٹڈ ہیں CNG پہ کراچی میں جو چل رہی ہیں. پنجاب میں گاڑیاں ڈیزل پہ چل رہی ہیں. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، CNG کی قیمت کم نہیں ہوئی ہے. لہذا یہاں کراچی میں کام کرائے کرنے کا بڑھ چکا ہے. لیکن یہ بات تو پھر بھی بیٹھ کے طے ہو سکتی ہے کہ ہم کتنا کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں. پہلے چلائیں تو صحیح. بی بی بیٹا آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، آپ کی بڑی کاوش ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہاں پر آپ نے پھر بات ہی ختم کر دی کہ ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے، CNG پہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر یقیناً عوام کو بھی اس کا کوئی ثمر نہیں ملنے والا. آپ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. یہاں پہ لیاقت شہوانی صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. سر KPK کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے تو سچویشن کلیئر ہو گئی ہے، بلوچستان حکومت کیا سوچ رہی ہے سر؟ جی ہم ابھی جتنے ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ اور مجموعی طور پہ صوبے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو بین ہے اس کو لفٹ کر دی جاتی ہے تو اس کے پرون اور کانس کیا ہوں گے، اور جو SOPs کا ایشو ہے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا،
اور جو کورونا کا ایک تشویشناک حد تک پھیلا ہوا ہے بلوچستان میں، اس پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اس پہ حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس سے قبل بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو پھر بلوچستان گورنمنٹ نے بھی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کچھ سیکٹرز کو ریلیکس کیا جانا چاہیے، تب ہم نے 5 سیکٹر ریلیکس کیے، اور پھر 9 مئی کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں، اس صورتحال میں بھی ہم نے جو ہمارے تاجر تنظیمیں ہیں، ہماری پبلک ہے، ان سے مشاورت کے بعد، اور پھر جب تاجر تنظیموں نے لیاقت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب تاجر مارکیٹس کھول تنظیموں نے جب شیورٹی گارنٹی رسپانسبلٹی لی، سر مجھے یہ بتائیں کہ ایس او پی کیا ہم یہ امید رکھیں کہ اگلے ہفتے تک کوئی ایس او پی تیار کر لے گی بلوچستان حکومت؟ جس طرح سے مارکیٹس آپ لوگوں نے کھول دی ہیں تو پھر ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کوئی ایس او پی ہو جائے گی تیار اور ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی؟ سر ایس او پیز تیار ہیں، لیکن ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے جو کمٹمنٹ کی گئی تاجر تنظیموں کی جانب سے، اس پہ مکمل عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں وہ بھی جو ہے کل سے بہت زیادہ رابطے میں ہیں، بلوچستان گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ بین لفٹ کی جائے، اور وہ یہ کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، وعدے وعید بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایس او پیز ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ نے طے کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں گے، لیکن ہمارا تجربہ جو تاجر تنظیموں کے ساتھ رہا ہے اب تک کا، وہ زیادہ اطمینان کن نہیں ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے جو مالکان ہیں وہ اپنی بزنس کی خاطر اب تو یہ سارے کمٹمنٹ وہ اسٹامپ پہ لکھ کر بھی دے دیں گے، ریٹرن شیپ میں بھی دیں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد بڑا ایشو ہوگا۔ دیکھیں جب مارکیٹ ہم نے کھولے، کم از کم مارکیٹ کا یہ ہے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنرز ہیں، آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ مختلف شاپس میں جا کے اسے چیک کر سکتی ہے، موبائل پہ آپ کے بینک شفٹ کر۔ لیاقت صاحب جن کا کاروبار اس سے متاثر ہے، جس سے وابستہ ہے، وہ بھی تو لوگ بیچارے افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی تو متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ایس او پی ہوگی؟ ان کے لیے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی جانب، لیکن جاوید صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں سر، یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو ایس او پی بنائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کہ 2 سیٹس پہ گیپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھے گا، تو کیا یہ ایس او پی صحیح ہے؟ اس کو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے؟ پھر کورونا کے جو خدشات ہیں یا اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہو سکے گا؟ سب مضمون میں اچھی چیزیں ہیں کہ یہ کرنی اور جو نہیں کرنی، اسی طرح ایس او پیز تو تمام ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ایس او پیز کا نہیں ہے، جیسے ہمارے بلوچستان سے بھائی کہہ رہے تھے، اصل مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے۔ جو ایس او پیز دکانوں کے لیے بنائے گئے، مارکیٹس کے لیے بنائے گئے، جو تاجروں نے ری ایشور کیا، ان کی کنسلٹیشن سے بنائے گئے، وہ اس کی آپ بلیٹنٹ وائلیشن دیکھ رہے ہیں تمام بازاروں میں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا کہیں بھی عمل درآمد ہو رہا ہے کسی پروونس میں بھی، تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی ایس او پیز بنائے جائیں ان پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی جیسے ہمارے یہ ٹرانسپورٹ کے نمائندہ بھائی کہہ رہے تھے، ہمیں نظر تو بالکل ول نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک نے ابھی تک اس بیماری کی اونرشپ نہیں لی۔ انفارچونیٹلی پرسیپشن جو اس بیماری کا کریٹ ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ بول چینل اور تمام چینلز نے بہت کوشش کی، تمام ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، اس کا کوئی اثر پبلک پہ نہیں ہو رہا۔ پبلک بھی ابھی بھی یہی اس کو خواب ہی سمجھ رہی ہے، یا وہ یہ سمجھ رہی ہے کوئی سازش ہے، یا یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، اور وہ یہ لاک ڈاؤن جو کہ ہوا ہی نہیں اس ملک میں آج تک، اس کے جو بھی ریلیکسیشن ہوئی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوا، بیماری ختم ہو گئی ہے، بیماری تھی نہیں یا ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ مس پرسیپشن ہے، اس لیے یہ نہ قصور حکومت کا ہے، نہ میڈیا کا ہے، نہ یہ ان تنظیموں کا ہے، یہ تو پبلک، جب تک ہم پرسیپشن ان کا کریکٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کی اونرشپ جو پرائم منسٹر صاحب نے پبلک کو دی انہوں نے لی نہیں،
وہ تو اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بیماری نہیں ہے. ہمیں دے ٹوٹل ڈینائل. آپ کسی جہاں پہ لاک ڈاؤن آپ سو کالڈ ہے وہاں پہ کیمرہ بھیج دیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح کلسٹرنگ ہو رہی ہے, کس طرح ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. یہ تو ہم ایک بالکل انفارچونیٹلی ایسے سیریس ایشو میں چلے گئے ہیں. جاوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے عید پہ پتہ چلے گا. جی آپ نے کہا کہ عوام اس کو بالکل نہیں لیا اور نہ لے رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض ایسے مقامات اور ایسے مواقع بھی آئے جہاں پر ہمارے وہ سیاستدان جو بار بار کورونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کورونا کو روکنے کی بات کر رہے ہیں, ان کی بھی سنجیدگی پھر ہمیں دکھائی نہیں دی. وہ ہمیں کل پرسوں اور گزشتہ دنوں میں کئی دفعہ نظر آئی ہے. لیکن ارشاد صاحب میں آپ کے پاس صرف یہ سوال لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ویلڈ بات کی ہے اور ساتھ سے لیاقت شاہوانی صاحب نے بھی بڑی ویلڈ بات کی ہے. ایس او پیز تو بن جاتے ہیں لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کچھ دنوں پہلے کاروبار کھولنے کی بات کی گئی, پیر سے جمعرات تک سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پھر آ کر پولیس کو سیل کرنے پڑے, ان تمام کاروباری مراکز کو بند کرنا پڑا. نہ تاجر برادری نے اس ایس او پی کو اس طرح سے فالو کیا, نہ عوام نے اس طرح سے فالو کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنا یہ ٹرانسپورٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, آپ کیسے اعتماد دلائیں گے کہ جو ایس او پیز آپ کی جانب سے دی جا رہی ہے اس پر عمل درآمد بھی ویسے ہی ہوگا؟ ارشاد صاحب دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میرے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے. ایک مسیحا بات کر رہا تھا اور میں بہر قابل احترام ہے, لیکن وہ اسی ملک کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے لوگوں کا. لیکن پھر بات یہ ہے کہ سارے لوگ تو جو ہیں ان کو ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اجازت مل گئی ہے. اگر گناہ گار ہیں سب سے زیادہ تو ٹرانسپورٹرز ہیں. دوسری بات میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا, ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بڑے لوگوں کے جب پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں کھانا ہے, روٹی ہے, سب کچھ ہے, کاریں ہیں, بنگلے ہیں, لیکن ہمارے عمران خان صاحب اللہ ان کا بھلا کرے, میں ان کی خوشامد نہیں کر رہا, اللہ کی خوشامد کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے غریبوں کی بات کی ہے. تو غریب وہی ہے نا جو روز دیہڑی پہ کام کرتے ہیں, ٹرانسپورٹر ہیں, ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, دیہڑی والے ہیں, ریڑھی والے ہیں. آخر ڈاکٹر صاحب اس کا بھی کوئی حل بتائیں. ایک طرف تو آپ زندگیاں بچا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ آپ زندگی کی بڑی کوشش کر رہے ہیں, خود جو ہے ملوث ہو رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی تو کیا ہماری درسیں بیٹیاں اور ڈاکٹر صاحبان, لیکن دوسری طرف ایک بنی نوع انسان کی خاطر جو زندہ ہیں لوگ, ان کے لیے اگر یہی دلیلیں دیتی رہیں گی لیاقت